آج کل فیس بک پر روحانی نکاح کرتے ہیں لڑکا لڑکی، بالکل غلط ہے۔ کوئی نکاح نہیں ہوتا فیس بک وغیرہ پہ، یہ ایسے زنا کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے، کچھ مردوں نے کچھ عورتوں نے، کچھ مولوی اس پہ فتوے بھی دیتے ہیں، جائز بولتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ غلط کو صحیح نہیں کہنا چاہیے۔ کسی کو نہ ماں باپ کو پتہ نہ کسی اور کو پتہ ہو، یہ جا کے نکاح کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ فجر کے سنت اور فرض کے درمیان نفل پڑھنا کیسا ہے؟ جو مکروہ اوقات ہے جس میں سیدھے والی نماز بندہ نہیں پڑھ سکتا وہ تین ہے۔ ایک صبح نماز کے بعد، صبح طلوع کے بعد، صبح جب جس ٹائم طلوع کیا بولتے ہیں اس کو، جب سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع جس ٹائم سورج ہوتا ہے اس ٹائم 10 منٹ، اور جب سورج زوال پہ ہوتا ہے درمیان میں اس کے 10-12 منٹ، اور جب سورج غروب ہوتا ہے، طلوع شمس غروب شمس، جو بالکل جس ٹائم سورج نکلتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے، یہ 10-10 12 12 منٹ نہیں پڑھ سکتے۔ اس سے پہلے پڑھ سکتا ہے، اس طرح زوال میں درمیان میں ہوتا ہے۔ لیکن جو نوافل ہے ان کے لیے مکروہ اوقات 5 ہے، 2 زیادہ ہے۔ ایک جب صبح صادق آتے، جب تہجد کا ٹائم ختم ہوتا ہے، صبح کا ٹائم آج کل 5:05 5:06 پہ داخل ہوتا ہے ٹائم، تو جیسے وہ ٹائم داخل ہوتا ہے تو اس ٹائم سے لے کے یہی طلوع شمس تک، سورج کے غروب ہونے تک، اس میں فرض نماز کی کوئی قضا وغیرہ ہو پڑھ سکتا ہے، عشاء کی اگر قضا رہ گئی وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نفل نہیں پڑھ سکتا۔ اور اس طرح عصر کے نماز کا ٹائم جب داخل ہوتا ہے نا، اس ٹائم سے مغرب تک، عصر کے بعد آپ فرض، سنت، قضا کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن نفل نہیں پڑھ سکتے۔ نیک نیتی سے بد کردار عورت سے شادی کرنا کیسا ہے؟ بد کردار عورت سے شادی کرنا ایک اچھی بات ہے، کر سکتے ہیں، شرعی مسئلہ ہے، لیکن اس میں احتیاط یہ ہونا چاہیے کہ عورت ایک غلط کام کی عادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے اس نے توبہ تو کر لیا، اچھی بات ہے، اور مرد ہمیشہ ایک اچھا شریف مرد اس سے شادی کر لیتا ہے، لیکن وہ عادت ہوتی ہے اس کو، وہ نہیں چھوڑ سکتی، مہینے بعد، 2 سال بعد پھر وہ عادت سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کی۔ یا کچھ لوگ اس کے ساتھ ایسے لگے جڑے ہوتے ہیں جو اس کو نہیں چھوڑتے، وہ بار بار اس کو تنگ کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، یا ملتے ہیں اس کو، تو اس طرح کو جو شریف بندے ہیں وہ بیچارہ بدنام ہو جاتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے۔ کرکٹ دیکھنا کیسا ہے؟ آج کل چل رہا ہے ورلڈ کپ، ضیاء ہے، وقت کا ضیاء ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں، سارا سارا دن وہ بیٹھے رہتے ہیں کرکٹ دیکھتے رہتے ہیں۔ اچھا، کیا تہجد نماز کے لیے سونا لازمی ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، گاڑیوں میں جو چلتے ہیں ڈرائیور وغیرہ تو یہ پڑھتے ہیں تہجد راستے میں، کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے سو جائے بندہ۔ عورت سر پر مسح کرتی ہے تو بالوں میں سوئی لگی ہوتی ہے تو سوئی کے نیچے بال رہ جاتے ہیں، کیا اس سے مسح پر اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ کوئی نہیں پڑتا، کوئی دھونا تو نہیں ہے جو اس کے نیچے رہ جاتا ہے۔ مسح ہے نا، مسح ویسے بھی فرض سر کے چوتھائی حصے کا ہے، ادھر کا ادھر کا ادھر کا، کہیں پہ چوتھائی حصہ پہ ہاتھ رکھا تو مسح ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اس طرح پورے سر پہ ہاتھ یہاں تک لے کے جاتے، تو یہاں پہ اگر کوئی کلپ لگا ہے یا کوئی وہ سوئی ہے اس کے نیچے بال رہ جاتے، کوئی اثر نہیں پڑتا، مسح ہو جاتا ہے اس کا۔ منگنی اور شادی کا مسنون طریقہ؟ منگنی کا تو کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے، چونکہ منگنی تو ہے نہیں اسلام میں۔ شادی کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ جب رشتہ طے ہو جائے بس نکاح کر دے، اور نکاح کے بعد رخصتی، اور رخصتی کے بعد ولیمہ، ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگ ولیمہ پہلے کرتے ہیں تو وہ غلط ہے، کچھ لوگ اس میں یہ وہ اس میں نکاح کے بعد یا پہلے کرتے ہیں، وہ مہندی کرتے ہیں، وہ رات کو ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں ساری غلط ہے، ہندوؤں کے رسم ہے۔ بس شادی کے نکاح اور رخصتی کے بعد ولیمہ، بس یہ 2 چیزیں ہیں مسنون طریقہ۔ کہتے ہیں گریٹر اسرائیل کیا ہے؟ میں اس طرح کے مسائل نہیں کرتا، میں تو جس قرآن حدیث کا مسئلہ بتاتا ہوں، چونکہ گریٹر اسرائیل یہ ایک پیشن گوئیوں میں آتا ہے، اور یہ اکثر غلط بھی ہو سکتا ہے، ہر بننے کا اپنے خیال ہوتا ہے، تخیل ہوتا ہے۔ گریٹر اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ابھی جو آج کل چل رہا ہے کہ اسرائیل اس طرح ایک پہ کریں گے، فلسطین پہ قبضہ کریں گے، پھر اس کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے ممالک جیسے شام اور مصر اور عراق، ان کے لبنان وغیرہ کے بارڈر پہ بھی انہوں نے میزائل وغیرہ پھینکے ہیں، پھر ان پہ قبضہ کریں گے، پھر اس طرح مصر کو قبضہ کریں گے، پھر سعودی عرب پہ آئیں گے، اس پہ بھی قبضہ کریں گے، تو ایک سائڈ پہ بن جائے گا، ایک بیلٹ بن جائے گا اسرائیل کا، امریکہ اور اس طرح UK برطانیہ کا، یہ ایک بیلٹ بن جائے گا، اور اس سائڈ پہ رشیا، چائنا، ترکی، یہ بن جائے گا، اور اس میں جنگ سٹارٹ ہو جائے گا، جو اللہ نہ کرے، لیکن جو بھی حالات جس سائڈ پہ جا رہے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ
کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ ایٹمی ہتھیار ہے سب کے ساتھ اور اسلحے بھی بہت زیادہ ہے، تو اس میں اتنا قتل عام ہو جائے گا جو آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے انسان مرے ہیں اس سے زیادہ اسی جنگ میں لوگ مر جائیں گے، اور پھر کہ قیامت آ جائے گی۔ یہی ہے قضا نماز ترتیب سے کیسے پڑھے؟ جب یہ کوئی نماز پڑھے، جیسے ظہر کا ٹائم آ رہا ہے، یہ ایک قضا ساتھ ظہر کا پڑھ لے اور یہ پڑھ لے کہ جو ذہن میں یہ رکھتے کہ جو مجھ سے پہلے کا جو قضا نماز رہ گیا تھا یہ وہی میں نے پڑھی، یا جو میری آخری قضا نماز ہے مطلب اس سائڈ پہ، تو یہ پڑھ لے، مطلب یہ ذہن میں رکھتے، تو اس طرح مغرب کے ساتھ بھی ایک قضا پڑھ لے، یا آخری والا بولے یا پہلے والا بولے، بس اللہ تعالیٰ وہ کرے گا، ایڈجسٹ کرے گا۔ عورت کا سر پر جوڑا باندھنا اور اس حالت میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جو بالکل یہاں پہ باندھتے اس طرح کڑا کر کے وہ جوڑا باندھتے، وہ بالکل غلط ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخر زمانے میں عورت ایسی لگے گی جیسے وہ اونٹ کے کوہان، اس کے سر ایسے ہیں جیسے اونٹ کے کوہان، مطلب وہ دور سے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے حالت میں نماز پڑھنا، نماز تو ہو جاتا ہے لیکن علماء منع کرتے ہیں، وجہ یہی ہے کہ ایک گناہ ایسا ہوتا ہے، مثال ایک بندے کے پاس سگریٹ ہے، نسوار وغیرہ یا کوئی شراب ہے، اس نے سائڈ پہ کیا، نماز پڑھی تو وہ سائڈ پہ ہو گیا، لیکن ایسا گناہ یا مرد شیو کر لے، ٹھیک ہے، اور اسی حالت میں وہ نماز پڑھے، تو وہ نماز اس کا ایسا ہے کہ وہ نماز کے ساتھ، اسی کے ساتھ وہ نماز جب وہ پڑھتا ہے نا تو وہ گناہ اس کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ اس طرح اگر شیو کر کے مرد طواف کے لیے جائے یا یہ باندھ لے اور طواف میں عورت چلی جائے تو وہ مطاف میں بھی ایک گناہ اس کے ساتھ ہی چلتی رہے گی، تو اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ غلط ہوتا ہے، حدیث میں ان کی ممانعت آئی ہے۔